بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 6 سورت نمبر 5 سورت المائدہ کی آیت نمبر 77 سے 82 تک تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو. ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ان لوگوں کے خیالات پر نہ چلو قد ضلوا من قبل، جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں. وأضلوا كثيرا، اور بہتوں کو گمراہ کیا ہے. وضلوا عن سواء السبیل، اور راہ راستے سے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت ہو چکی ہے. ذالک بما عصوا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے. وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ان کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، ان کے اعمال کیا ہی برے ہیں. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں.
لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون. انہوں نے اپنے لیے اپنے آگے جو اعمال بھیجے ہیں وہ کیا ہی برے ہیں. اللہ کی ان پر ناراضگی اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. اگر یہ اللہ پر اور نبی پر اور اس کتاب پر جو نبی پر نازل کی گئی ہے ایمان لے آتے اور کافروں کو دوست نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. لیکن ان میں کی اکثریت تو نافرمانوں کی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. آپ لوگوں میں ایمان اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دشمن، سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اور آپ محبت کے اعتبار سے ایمان والوں کے لیے ان کو زیادہ قریب پائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا. یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور مشائخ ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 77 سے. اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا لا تغلو سے. اردو میں اسی کو غلو کہتے ہیں. غلو کیا چیز ہے آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے. جس عقیدہ و عمل، جس عقیدہ اور عمل اس کی اللہ نے جو حد مقرر کی ہے اس میں تجاوز کرنا یعنی کمی بیشی کرنا یہی غلو ہے. اور آسان لفظوں میں کہیے اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدہ مقرر کیا، ایک عمل متعین کیا کہ یہ کرنا ہے. اب اس میں کمی بیشی کر رہے ہیں، کہیں گھٹا دیتے ہیں کہیں بڑھا دیتے ہیں، یہ ہے غلو. اسی لیے افراط و تفریط یعنی بڑھانا گھٹانا غلو میں شامل ہے. اب غلو یہ کس طرح سے یہودی اور عیسائی کرتے ہیں وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حد اور جو قانون بنایا اس کو بہت آگے بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ میرے بندے ہیں. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ خود کہلوا رہے ہیں. عیسائی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ عبداللہ یعنی اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. یہ عیسائیوں کا غلو ہوا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کے بارے میں. اب یہودیوں کا غلو کیا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کل کے سبق میں بھی بات آئی کہ عیسیٰ اور عیسیٰ کی جو ماں ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ. اور عیسیٰ کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا نسب، پیڑھی نامہ جس کو کہتے ہیں، ان کی ماں سے بیان کر رہے ہیں. اب عیسائی غلو کر کے یہ کہتے ہیں، جملہ نقل نہیں کر پاؤں گا میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ
مریم کے بیٹے ضرور ہیں، لیکن سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ سمجھ جائیے آگے کا جملہ، یعنی بالکل حضرت مریم کو انہوں نے اس درجے میں رکھا ہے جس درجے میں کوئی بازاری عورت بھی اب اس کا ذکر کرتے ہوئے شریف لوگ شرمائیں گے۔ تو بولو یہاں ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کا درجہ اتنا گھٹا دیا کہ کسی شریف گھر کے بیٹے بھی ان کو انہوں نے بنانے کی ضرورت سمجھی، اور عیسائیوں نے اتنا بڑھایا کہ اللہ میاں ہی بنا کے رکھ دیا۔ یہی ہے بولو۔ اب افسوس اس پر ہوتا ہے کہ یہ امت جو آخری امت ہے آخری پیغمبر کی، اس نے بھی دین کے بہت سے قانون میں، دین کے حدود میں، دین کی کیا نام ہے کہ پابندی اور اس کے گراؤنڈ کو توڑ کر آگے پیچھے جانے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگ ہیں اولیاء کو، بزرگوں کو رسول کا درجہ دے دیا۔ کس کا دے دیا؟ رسول کا درجہ دے دیا، کہ جیسے رسول کے پاس اللہ کا پیغام آتا تھا، اسی طرح نعوذ باللہ ان ولیوں کے پاس آتا تھا نہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی آتا ہے۔ بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ اب اور دیکھیے، بہت سے لوگوں نے رسول کو خدا کا درجہ دے دیا، نہیں دیا؟ وہ کہتے ہیں جو عرش پر مستوی وہی فرش پر موجود ہے۔ اسی کو الٹا پلٹا کر کے وہ کہتے ہیں معلوم ہوا کہ عرش پر تو کون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں فرش پر، یعنی اللہ کہاں آ گیا؟ ارے بتائیے نا، ارے ہمت نہیں ہے میں کہہ دوں آپ کی طرف سے اللہ زمین پر آ گیا۔ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنی قبر میں ہیں، تو اللہ میاں جب وہ ہو گئے، اللہ میاں بھی کہاں گئے؟ قبر میں گئے۔ سیدھی بات ہے کہ نہیں ہوئی؟ ارے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اب آگے نہیں چلیے، زیادہ بات اس میں کریں گے تو ہم خود الجھنے کی کوشش کریں، لیکن کس طرح کی حرکتیں یہ کرتے ہیں۔ علم کے میدان میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اسی کا اصل علم ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ اتفاقی بات نہیں ہے کہ 7:15 بجے کوئی آدمی کہے گا کہ میں یہ بننے جا رہا ہوں، بلکہ یہ مقدر من اللہ ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ نے یہ بات ان لوگوں کے دل میں ڈالی کہ یہ وقت متعین کیجیے۔ اب جوتشی کہہ رہا وقت صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ تو وہ جانے، جوتشی والے لوگ جانے، مجھے تو اس سے لینا دینا نہیں ہے، وہ سمجھیں کہ ان کی نیت صحیح آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے لا تتحرک ذرة الا باذن اللہ، کوئی ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت کر سکتا؟ اتنا بڑا ملک 140 کروڑ، وہاں کا کوئی آدمی ذمہ دار بنے گا ایسے ہی اچانک؟ ارے بولو بھائی اپنے عقائد کو سنبھالو، نہیں سمجھ رہے؟ وہ بھی وہاں سے طے شدہ ہے، اور بنایا اس کو کیوں؟ اس لیے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کیا مطلب ہے؟ حدیث سے سمجھیے، بار بار تعلیم میں ہوتی ہے، سنایا جاتا ہے۔ دنیا کی اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی اللہ کے نزدیک، تو ظالموں، دشمنوں، اسلام کے اللہ کے نافرمانوں کو ایک قطرہ پانی دے دیا، لے جاؤ، چاہے 30,000 کروڑ شیئر مارکیٹ میں گھپلا کرو یا کہیں کرو، آؤ گے سب آ جاؤ گے، کہیں ہم کو تو پکڑنے کی کوئی ضرورت، سب ناک رگڑ کے آؤ گے۔ یہ میں بیچ میں اس طرح اشارہ اس لیے کرتا ہوں، یہ جو ہو رہا کیسے بنا، کیا ہوا، کیا، ارے کچھ نہیں، کاہے کے لیے بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس دل کو خالی اس گھر کے لیے، اس ذات کے لیے بنائیے بس، اور کچھ نہیں۔ اس ذات سے کہیے
کہ ہمیں ہر قسم کی راحت یہاں دے دیجئے، آپ نے جب بھیجا ہے، آپ نے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا ہے تو ظالم سے بھی ہمارا نفع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم نفع ہی کے لوگ تو ہیں، طالب، سمجھ رہے ہیں، اور وہ بھی کیسا؟ گائے کا گوشت چاہیے، سمجھ رہے ہیں، وہ ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کی دنیا بہت بڑی ہے، تو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کسی بھی بہانے سے ملے گا، بیل کے نام سے ملے گا، بھینس کے نام سے ملے گا، وہ سمجھ میں بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور انہی کے ناک کے نیچے ملے گا، آنکھ کے نیچے ملے گا۔ اب یہی جب ہے کہ یہی چاہتے ہیں، بڑے بڑے مکان چاہتے ہیں، کہاں ملے گا؟ لے لو مکان، نہیں ملے گا۔ کتنی مہنگائی بتاتے ہیں لوگ مکان کا لینا، لیکن پھر بھی آپ جا کے دیکھ لیں، رشتہ کے سامنے روزانہ بیچے خریدے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ وہاں پہنچ جائے تو کوئی غریب لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا نہیں ملے گا؟ ہاں، جنت ہم تم جیسے لوگوں کو نہیں دینے والے، انہی کو دیں گے جو واقعی محنت کر کے آئے ہیں۔ بہرحال یہ تو تقریر ہو گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس مصیبت میں، اس بیماری میں پڑ گئے ہیں کہ اولیاء بزرگوں کو رسول بنا دیا، اور رسول کو کیا بنا دیا؟ اللہ۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے غلو۔ اس غلو سے حقیقت دین کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس غلو سے کیا ہے؟ یہ ادب ہے، سنو توجہ سے، کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیے آدمی، بیٹھ کے پیے، لیکن سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا اپنے وقت میں کہ اگر کسی آدمی نے بھولے سے کھڑے ہو کے پانی پی لیا یا بائیں ہاتھ میں گلاس پیالہ پکڑ لیا تو لوگ اس کو گھسیٹ کے بیٹھا دیتے۔ تو حضرت نے اس کا علاج تقریر سے نہیں کیا، سب کے سامنے کھڑے ہوئے پانی کا پیالہ لے کے بائیں ہاتھ سے پی لیا۔ کیوں؟ اب یہ غلو ہو رہا تھا کہ جو چیز ادب ہے، مستحب ہے، اس کا کیا درجہ دینے جا رہے ہو تم عمل کے اعتبار سے؟ واجب کا۔ اور یہی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ عمل متعین کیا، اس کا جو بارڈر بنایا، اس سے آگے جانے کی ضرورت کا دل بہت چاہتا ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، اب ہر نماز مولانا سے کہیں گے 2-2 رکعت بڑھا کے پڑھائیے، ظہر کو 6، عصر کو کم سے کم 6، مغرب کم سے کم 6۔ آپ بتائیے نماز ہوگی تماشا ہوگا؟ یہ غلو، سمجھ میں بات آئی؟ ارے آپ کو نہیں پتا عشرہ ذی الحجہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ رکھیے، میں نے رکھا ہے۔ ارے ارے ارے، یہ کہاں سے ولی بن گئے آپ؟ کہاں سے بن گئے آپ؟ فضیلت کی چیز ہے، انکار نہیں کر سکتے، کریں گے تو دین کی اہمیت کم ہوگی، لیکن دوسرے کو مجبور، کیونکہ مجبور کیا جاتا ہے فرض میں، واجب میں، اس میں مجبور کیا جاتا ہے فرض اور واجب میں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ہے غلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یہودیوں سے کہ تم ان لوگوں کی خواہش اور خیالات کی پیروی نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہودی یہ بگڑے کسی اور کو دیکھ کر، اور واقعہ یہی ہے کہ یہودیوں نے نقالی جو شروع کی، یہودیوں نے اپنے دین کو معمولی جو سمجھا، اس وقت کے مشرکین کو دیکھ کر۔ 9واں پارہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ زندہ رہے تو۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں، ایک بستی سے گزر ہو رہا ہے، وہ بستی جو ہے بت پرستوں کی ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بت لے کر جیسے اس ملک میں بیٹھے اور پوجا بھجن کیرتن کر رہے ہیں۔ تو ان بنی اسرائیل نے بجائے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے، اس کا شکر ادا کرنے کے، موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر دیا۔ کیا کہا معلوم ہے؟ ہمارے لیے بھی ایک بھگوان ایسا بنا دیجئے کہ ہم بھی اس کے پاس بیٹھ کے گھنٹی اور بھجن کیرتن کرتے رہیں۔ حضرت موسیٰ وہاں کہہ رہے ہیں، آپ پڑھیں گے کہ کیا میں تم لوگوں کی وجہ سے جاہل ہو جاؤں؟
اتنی بڑی حماقت کی بات کرو. یہ ہے بنی اسرائیل کے گمراہی کی نقالی. انہوں نے وہاں سے نقل کیا اور اسی نقل پر یہ واقعہ بھی 16ویں پارے میں پڑھیں گے. زندہ بسلامت رہے کہ ایک سنار جس کا نام سامری سورہ طٰہٰ میں آئے گا، اس نے بنی اسرائیل سے زیورات لیے. وہ کیسے تھے وہ کبھی موقع ہوگا وہاں آئے گا ذکر. ان زیورات کا بچڑا بنایا جس کا ذکر پہلے پارے میں آ چکا ہے، اور بچڑے کے منہ میں اس نے وہ مٹی ڈالی جو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کے نیچے سے اٹھایا تھا. تو بچڑا بچڑے کی طرح بولنے لگا. تو اس نے کہا کہ دیکھو موسیٰ طور پر چلے گئے بلا وجہ، ان کا خدا تو یہاں ہے. تو یہ سارے بنی اسرائیل کی اکثریت اس بچڑے کے پوجا میں لگ گئی. تو مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا. اس لیے دین میں غلو سے بچنے کی ہم کو آپ کو بار بار تاکید اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں، میں بھی انہی میں سے ہوں. صاف بات بتاتا ہوں آپ کو، آپ بلا وجہ دھوکہ نہ کھائیے گا میرے بارے میں، کہ 8 رکعت تراویح پڑھنے کو ہم پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ 8 پڑھتے ہیں ہم ان کو کچھ برا بھلا نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، ارے سمجھ میں بات آئی؟ اب 20 رکعت جو لوگ پڑھتے ہیں، 8 رکعت والوں کا غلو سنیے. وہ 20 رکعت والوں کو بدعتی کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ اور کہہ دیتے ہیں آگے تک جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ یہ عمر کی بدعت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سے 20 نہیں پڑھا جاتا، آپ کچھ بھی کریں، اس پر ہم نہیں آتے ہاتھ پکڑنے کے لیے. لیکن جو لوگ صحابہ کے اجماع پر چل رہے ہیں ان کو آپ بدعتی کیسے کہہ دیں گے؟ بدعت تو وہ عمل ہوتا ہے جس کا ثبوت قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں، صحابہ کے اجماع میں نہ ہو. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کے اجماع کر رہے ہیں تو وہ بدعت ہو جائے گی. کیوں؟ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت، اور حضرات فقہاء محدثین نے امتی سے کہا کہ امت کا پہلا فرد، پہلی جماعت یعنی صحابہ یہ گمراہی پر متفق ہو سکتے. تو جب 20 رکعت پر اجماع کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ ان کے سامنے اپنے نبی کا عمل موجود ہے. تو اسی کو بنیاد بنا کر 20 کو کیا بنا رہے ہیں؟ سنت بنا رہے ہیں. یہ مثال ہم دے رہے ہیں. اسی طرح سے میرے بارے میں آپ صاف یاد رکھیے گا، میں امام ابو حنیفہ کا بال بال میں مقلد ہوں. لیکن دوسرا مسلک سلفی لوگ اہل حدیث ان کو میں غلط نہیں کہتا، بلکہ میں تو کبھی کبھی پھنسا کہیں، کوئی مسجد نہیں ملی تو یہاں بھی جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ نہیں کہتا کہ آپ مصلی چھوڑ دیجئے. کیوں؟ انتظامی مسئلہ میرا نہیں ہے، کوئی بھی امام ہے. اور دوسرے مسالک جو ہیں مالکیہ، شوافی، حنابلہ، وہ تو بالکل اپنے جیسے ہیں. اسی لیے کوکن میں ہم رہتے ہیں، جب جاتے ہیں کبھی سال میں 2-4 مہینے میں کبھی، تو ہم ان کے ائمہ کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اتنا سخت مقلد میں ہوں، اثر نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ اثر بالکل اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمارے اثر ہوتی، میں اثر الگ پڑھتا ہوں. لیکن باقی 4 نمازیں ان کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور فجر تو ضروری ان کے ساتھ پڑھتا ہوں کیونکہ وہ اندھیرے میں پڑھتے ہیں. امام طحاوی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی ابتدا ہونی چاہیے اندھیرے میں، جس کو ہم لوگ رمضان میں جلدی سونے کے لیے پڑھ لیتے ہیں غلس میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ رمضان میں ہم سب بھی شافعی ہو جاتے ہیں سونے کے لیے. تو بہرحال، لیکن اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جو بھی وہ کہیں، ان کے بارے میں ہم کبھی ٹیڑھی بڑی زبان نہیں بولتے. لیکن ان کا معاملہ دیکھیے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ائمہ اربعہ یعنی 4 اماموں کے یہ مقلدین بدعتی ہیں، مشرک ہیں، کیونکہ یہ قرآن سنت چھوڑ کر امام کی بات کو اللہ رسول کا درجہ دے رہے ہیں. نہیں، جیسے محدثین حدیث بیان کرتے ہوئے
عن فلان سب کا نام لیتے ہیں اور پھر اس میں یہ کہتے ہیں حدیث کی سند کی تحقیق کرتے ہوئے کہ فلانا اس میں اس طرح کا آدمی ہے. کیوں؟ امام بخاری اس کی روایت نہیں لیتے. کیوں؟ بازار میں سب کے سامنے کھڑا ہو کر ننگے سر پانی پی رہا تھا، وہ اس کی حدیث نہیں لے رہے ہیں. تو یہاں تحقیق ہو رہی ہے حدیث کا درجہ اوپر رکھنے کے لیے. اسی طرح قرآن و حدیث کے معنی مطالب ہم ہندوستانی اتنے باصلاحیت نہیں کہ ڈائریکٹ کو سمجھ جائیں. تو ہم نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کی تحقیق پر اعتماد کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی مراد تک ہم پہنچ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن اعتماد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یقین ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی. ہم ان کو اللہ رسول کا درجہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ غلو کر کے کیا کہتے ہیں کہ یہ سب مشرک ہیں. سمجھ رہے ہیں کچھ کہ نہیں؟ یہ غلو کی چند مثالیں میں نے امت میں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ آپ بچ کے رہیے، آپ اپنے مسلک پر تسلط مضبوطی کے ساتھ رہیے. آپ اہل حدیث ہیں، رہیے، ہمیں کوئی اشکال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن دوسروں کو برا بھلا نہ کیجیے. سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل دارالعلوم دیوبند سے ایک حرف پڑھ کے آئے. 5ویں درجے میں ہم گئے پنجم میں اور افتاح کر کے اللہ کرم سے آئے، لیکن ہمارا ذہن بالکل ہم سب کا یہی ہمیں تعلیم دی گئی کھلی. ہم نہیں کسی کی پکڑ دھکڑ کرتے، لیکن اپنی جگہ مضبوط. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم ڈھیلے لوگ نہیں ہیں کہ 4 روز آپ کے ساتھ رہیں تو نقشہ بدل دیں، ایسا ہونے والا یہ ہے غلو. تو یہاں 2 بات یاد رکھیے گا. یہودی جو گمراہی میں پڑے، انہوں نے کسی کی نقالی کی، اور جب نقالی آدمی کرے گا بلا دلیل کے تو بھٹکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ غلو کہتے ہیں عقیدہ اور عمل میں اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کی اس سے آگے بڑھ جانا یا اس سے پیچھے کھسک جانا، تجاوز، اسی کو علماء کہتے ہیں. یہی ہے غلو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 78 میں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کیا، ایک بڑی کہانی ہے جس کی طرف ابھی میں نے 2 مرتبہ اشارہ کیا ہے. بچڑے کو بھگوان بنا کے پوجا بنی اسرائیل نے، اور دوسرے کو دیکھ کر کہا کہ ہمارے لیے بھی بت بنا دیجیے. اسی طرح داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کا قانون آیا کہ سنیچر کو مچھلی کا شکار نہ کرنا، لیکن انہوں نے قانون توڑا اور کیا کیا؟ ہیلا سے، چیٹنگ سے مچھلی کا شکار کرتے رہے. تو پہلے پارے میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندر ان کو بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار. عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے ابھی کہا کہ ان کو تو کسی پاک دامن عورت کا بیٹا ماننے کے لیے نہیں تیار. تو جب دل دکھائیں گے وہ بھی کس کا؟ اللہ کے رسول اور پیغمبر کا. تو اللہ کا حکم اگر ہو گیا اور نبی رسول اللہ کے حکم کے بغیر زبان سے کچھ کہتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب ان دونوں پر، ارے آپ دونوں اپنی اپنی قوموں پر یعنی یہودیوں پر اور داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل پر بد دعا کیجیے، لعنت کیجیے. لعنت کہتے ہیں رحمت خداوندی سے دوری. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود دلیل دی کہ اتنے ہمارے جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے لعنت اپنی زبان سے کیوں کی؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ وہ ایک قانون نہیں، سارے قانون الہی کو توڑا کرتے تھے، نافرمانی کرتے اور وہ حد سے تجاوز کر جاتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 89 میں فرماتے ہیں لا یتناہون عن منکر. یہ بنی اسرائیل اور ان کے علماء، ان کے مشائخ، ان کے بڑے ذمہ دار لوگ اپنی قوم کو اس برائی سے کیوں نہیں روکتے ہیں
جس برائی کا ارتکاب یہ بنی اسرائیل کیا کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ صرف ہماری آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ برائی سے بچیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک ذمہ داری اور ہے کہ جتنی اپنی طاقت قوت اپنی بات چل سکتی ہے، اپنی بات لوگ سنتے ہیں، ان کو بھی برائیوں سے ہم روکتے رہیں۔ چھوٹے لفظوں میں کہیے، دو ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر ایک کی، پوری امت کی، برائی سے بچنا، برائی سے روکنا۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد میں ایک باب قائم کیا ہے، عنوان باب الامر والنہی۔ اس کے ماتحت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی برائی بنی اسرائیل میں جو پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو برائی گناہ کرتے ہوئے دیکھتا، اس کو منع کرتا، لیکن اگلے دن پھر اس برائی کرنے والے کا ہم نوالا ہم پیالہ بن جاتا، یعنی اسی جیسا ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کہ برائی سے اگر آپ نہیں روکیں گے تو آپ کی عبادت اور آپ کی نیکی خطرے میں پڑے گی، اور کسی نہ کسی دن آپ بھی اسی جیسا بن جائیں گے۔ اس لیے علماء مشائخ یہودیوں کے، عیسائیوں کے، بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی۔ اب اس وقت جو پوزیشن ہماری آپ کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوشش تو کر لیتے ہیں بڑی حد تک کہ بھائی برائی سے گناہ سے بچ جائیں، لیکن سامنے برائی دیکھ رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے، لیکن ہم روک پاتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ ایک دو برائیوں میں نہیں، بالکل سیلاب کی طرح، سمندر کے جھاگ کی طرح گناہوں اور برائیوں میں یہ امت پڑ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 80 میں فرما رہے ہیں، اے پیغمبر ذرا غور سے آپ دیکھیے، ان یہودیوں کی اکثریت مشرکین سے دوستی کرتی ہے، اور یہ بات بالکل صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ کے عرب کے یہودی، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ نبی یہ برحق ہیں اور ان کے مخالف مکہ کے لوگ اصل مخالف دشمن ہیں، لیکن یہ یہودی مشرکین عرب و مشرکین مکہ سے مل کے اسلام اور حضور کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اپنے آگے اعمال جو بھیج رہے ہیں، یہ انتہائی برا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا ان کے خلاف، اللہ ان سے دنیا میں بھی ناراض رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اصل میں ہم خود اس معاملے میں بالکل ان پڑھ بن گئے، نہ سمجھ، کہ اگر اللہ تعالیٰ مشرکین سے، یہودیوں سے ناراض ہیں تو اتنی ترقی کیوں؟ مصیبت کو ہم نے ترقی سمجھ لیا ہے۔ مصیبت کو کیا سمجھ لیا؟ ترقی۔ اب جب مصیبت کو ترقی سمجھ جائے آدمی تو پھر سمجھانا اس کے لیے آسان ہوتا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے 300 یا اس سے کچھ زیادہ مارنے کے لیے 12 ملک اپنی فوج لے کر فضا میں 8 گھنٹہ بمباری کرتے رہے، تو یہ راحت ان کے لیے کہ یہ مصیبت ان کے لیے؟ یہ 300-500 جو بھی گئے، ایمان اگر دل میں ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اصحاب بدرین کے طفیل میں جنتی بن کے رہیں گے۔ یہ ہے بلا مصیبت۔ اور بڑی ایک مثال سن لیجئے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ 8 مہینے سے کسی کو بغیر دوا کھائے نیند نہیں آ رہی ہے، اور یہ
جن کا گھر اور زمین، ملک، علاقہ، ماں باپ سب تباہ ختم، وہ اسی جھاڑ میں، اسی زمین میں ایسا بے فکر سوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جنت میں یہ سو رہے ہیں۔ تو راحت میں کون ہے؟ راحت کا جو نقشہ ہم نے طے کیا ہے اس میں ہم کو خود دھوکہ ہو رہا ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس بارے میں یقین کرنا چاہیے کہ نفع، نقصان، راحت، آرام دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ چاہیں گے تو ہم کو جس طرح سے ہماری زبان 32 دانتوں کے بیچ میں محفوظ ہے، اسی طرح 32 دشمنوں کے بیچ میں ہم انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور جب ان کی مار پڑے گی تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ حفاظت کے نقشے میں، حفاظت کے سامان میں، حفاظت کے اسباب میں ہم کو تباہ ہونا طے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ پر، نبی سے مراد آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، النبی عربی ہم سمجھتے نہیں لیکن اتنی بات سمجھ لیں، قرآن کبھی کھولیں گے والنبی کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ اسی کو علماء مدرسے میں پڑھاتے ہیں، نحو اور صرف کی زبان میں، عربی گرامر میں کہتے ہیں یہ نبی معرفہ بنا ہے الف لام سے، یعنی متعین پیغمبر مراد ہے، مخصوص۔ اور وہ کون مخصوص ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اگر یہ یہودی عیسائی آج کی حالت میں اللہ پر اور ہمارے آقا جو ساری انسانیت کے لیے رحمت عالم بن کے آئے اس پر ایمان لائیں، وما انزل الیہ، اور اسی نبی پر جو اپنی بیوی کے، جو اپنا گھر دیا تھا بیوی کو، یہ وضاحت بار بار کہتا ہوں، سننا چاہیے، اپنا گھر جو دیا تھا کس کو؟ اپنی بیوی کو، اسی گھر میں جہاں انتقال کیے ہوئے ہیں وہیں پر آرام کر رہے ہیں۔ تو انزل الیہ، جو ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن۔ تو اب یہ تین چیز ہو گئی۔ اگر آج کے یہودی عیسائی اللہ پر، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور تیسری چیز قرآن پر ایمان لائیں، اور چوتھی چیز متخذوہم اولیاء، کافروں مشرکوں سے دوستی نہ کریں، تو پھر ان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ لیکن یہ ایسے بدقسمت ہیں کہ ان چاروں چیزوں کا انکار، اللہ کا بھی انکار، اب ملحد ہو گئے، یہ توحید ان کے پاس نہیں رہی، اور نبی کے تو ایسے دشمن کہ باقاعدہ نور الدین زنگی کے زمانے میں آ کر شیخین اور نبی کو لے جانا چاہا، اور پتہ نہیں کیا کرنے کا پلان تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور قرآن کے تو ایسے دشمن کہ کوئی سال شاید جاتا ہو جو قرآن کے خلاف ان کا کوئی نہ کوئی بدتمیزی کا معاملہ آتا ہی رہتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے، جب اللہ کا دشمن انسان بنا اور ہمارے آپ کے ساری انسانیت کے پیغمبر کا دشمن بنا، قرآن کا یہ دشمن بن گیا، تو ہمارا آپ کا دوست بنے گا؟ ارے بولو نا۔ تو پھر کاہے کے لیے اسرائیل کا گیہوں بڑا اچھا ہے، مولانا آپ بریانی کھانے کے بعد کوکو کولا پیپسی پیے نا، بالکل ہضم ہو جاتا ہے، بالکل ہضم ہو گیا، ایسا ہضم ہوگا کہ ایمان بھی ہضم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا آپ کے گھر میں جو لکس صابن، لکس یہ بالکل بیکار ہے، تھرڈ کلاس کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ کہا ہندوستان لیور والے کا ہے، بیکار ایک دم۔ پھر میں ابھی لے کے آیا ہوں، اسرائیل کا بنا ہوا ایک نمبر کا لکس ہے۔ اب میرے جیسا کوئی مولوی ملا، اس نے کہا سور کی چربی ہے اس میں، ہو گیا گڑبڑ۔ حالانکہ اس مولوی نے بھی جلدی قدم اٹھا دیا، جب تک کوئی ثبوت نہ ہو کسی چیز کو ناپاک اور کسی چیز کو نجس کہا جا سکتا، حکم لگانے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہے مزاج، یہ ہے سوچ۔ آپ اور ہم تھوڑا سا تبدیلی اپنے اندر لے آئیں۔ آگے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنیے، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ اس کے بعد آخری جو سبق ہے وہ آیت ہے، اور چھٹے پارے کی آخری آیت ہے،
آپ لوگوں کی دعاؤں محبت سے آج 6 پارے پورے ہو رہے ہیں۔ اس میں 2 بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اے پیغمبر، ایمان اور اسلام والوں کے لیے اس دھرتی پر آپ سب سے بڑا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ لہذا آپ کے پاس کسی نے کوئی یوٹیوب پر دکھایا کہ ہندوستان سے 20,000 لوگ جا رہے ہیں اسرائیل۔ دیکھا وہی کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں ہوا، جہاں کے لوگ وہیں جائیں گے، کہیں اور جانے والے؟ ارے بولو نا۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مکہ مسلمان اس مرتبہ 2.5 لاکھ جا رہے ہیں، ہندوستان سے 5 لاکھ جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کون تعجب کی بات ہے، مسلمان ہی تو جا رہے ہیں نا بھائی۔ تعجب تو ہوا اس چڑیل کا جو وہاں مسجد نبوی کے کہاں قریب تک فوٹو بتا دیا، سچائی کیا تھی اللہ جانے۔ تو تعجب کی بات وہ ہوگی، تعجب کی بات یہ ہے تو مسلمان ہے، اس کی قسمت ہے، وہ مکہ نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اسی طرح سے اگر یہ پتا چلے کہ 20,000 50,000 جا رہے ہیں لوگ کہاں؟ اسرائیل، تو کہاں جائیں گے وہ؟ اسی طرح سے اگر یہ کوئی لا کے یوٹیوب پر دکھائے اسرائیل تم سنگھرش کرتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کا جھنڈا لے کر، کوئی نئی بات ہے؟ ارے بولو نا۔ اگر کوئی چلاتا ہے کہ سارے مسلمانوں کو وسیم رضوی جیسا بنا لیں تو کوئی تعجب کی بات ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، آپ اس سے متاثر کیوں ہو رہے ہیں؟ تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ تو وہی بات ہے، کیڑا نالے میں رہے گا کہ وہاں نالے میں سونا رہے گا؟ آپ بتائیے، گٹر میں کیا رہے گا؟ کیڑا رہے گا۔ اسی لیے تو پاؤڈر ڈالا جاتا ہے، اسی لیے فیڈائل ڈالا جاتا ہے، اسی لیے بارش کی سیزن میں دوائیں ماری جاتی ہیں کہ کیڑے مریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب دوائیں ہیں، اللہ یہ سزا دے رہے ہیں، اور آپ اور ہم گھبرا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ابھی پوچھا جائے کتنے آپ ہیں تو کہتے ہیں صحیح تو نہیں پتہ، البتہ حکومت کہتے، اب یہاں حکومت کی بات ہوگی کہ 20 کروڑ ہم ہیں۔ ارے بدر میں 20 کروڑ بھی کیا ہے؟ وہ تو 400 کے 350 کے قریب بھی نہیں، 350 نہیں۔ ایسی طاقت بنائیے کہ اللہ رب العزت ہماری نصرت اور مدد اپنے فضل سے فرماتے رہے۔ اس لیے کوئی گھبرانے اور ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ کیڑے مکوڑے جائیں گے اسی طرح سے، اور انشاءاللہ کوئی واپس آنے والا، سب کے لیے وہ شمشان گھاٹ بنے گا۔ قبرستان نہ کہیے گا، کیونکہ قبرستان یہاں کا ان کے یہاں، بلکہ ان کے یہاں کیا ہے؟ شمشان گھاٹ۔ اس لیے ہمیشہ مطمئن رہیے، خوش رہیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ محسوس ہو کہ ہم بڑے مزے میں، بہت راحت میں، اور واقعی راحت میں، اللہ کا کرم ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے۔ دوسری بات یہاں جو بتائیے، ذرا لیٹ ہو رہا ہے لیکن آپ سن کے جائیے گا، عقیدہ درست رکھیے گا۔ اے پیغمبر، آپ ایمان والوں کے لیے محبت کے اعتبار سے ان لوگوں کو زیادہ ایمان والوں کے قریب پائیں گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، ہم نے بہت دھوکہ کھایا ہے یعنی مسلمانوں نے، کہ نصارہ یعنی مسیحی، مسیحی یعنی عیسائی، تو یہودیوں کے مقابل میں عیسائی مسیحی مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں نہیں۔ 3 لفظ الگ الگ کرتا ہوں، آپ اسے ذرا توجہ سنیے گا، سمجھ جائیں گے۔ مسیحی، مسیح یہ لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، ناپنے والا، سیاحت کرنے والا، تیزی سے چلنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت تیز چلتے تھے۔ اب مسیحی میں جو یا ہے نا بول، اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا۔ عیسائی، عیسیٰ نام ہے کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یا جو آ گئی یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ نصارہ، نصرانی، اس کا مطلب بھی ہم نے انہی 2 لفظوں کے مطلب کے برابر کر دیا۔ نصرانی جو اپنے کو کہے وہ بھی عیسائی ہے نہیں۔ مسیحی
یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. وہ مسلمان ہوئے؟ وہ نہیں مسلمان ہوئے. عیسائی اس وقت جن کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ بت پرست ہو گئے. چرچوں میں صبح صبح کس کی پوجا کرنے لگے؟ یہ حضرت مریم اور عیسیٰ کی تصویر کی. اسی کو تھوڑی دیر کھڑے ہو کے کہتے ہیں دعائیہ مجلس. تھوڑی دیر وہ کچھ گاتے باتے ہیں. وہ سب بھی مشرک ہو گئے کہ نہیں؟ نصارہ کون ہے؟ یہ نصارہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے. اب حضور کے زمانے میں دو عیسائی تھے. ایک وہ تھے جو اپنے کو عیسائی کہتے تھے, ایک وہ تھے جو اپنے کو نصارہ کہتے تھے. لیکن عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور صاحب کتاب مانتے تھے, انسان مانتے تھے. یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ یہ نصارہ جو اپنے کو کہتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں سے محبت کے بہت قریب ہیں, مسلمانوں کے گویا سپورٹر ہیں. یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو آج ہیں. اس لیے بلا وجہ اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عیسائی ہمارے حمایتی بنیں گے. نہیں, اس وقت کا جو نظام ہے پوری دنیا کا, یہودی اب صہیونی بن چکے ہیں اور عیسائی یہ مسیحی بن چکے ہیں, نصارہ یہ مسیحی بن چکے ہیں. اس لیے یہ سب اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں ایک پلیٹ فارم پر ہیں. اور ہمارے ملک کے لوگ, نیپال کے لوگ اور بھی بھوٹان کے لوگ, جہاں جہاں بھی اس طرح مشرکوں کا علاقہ ہے, یہ سب کے سب ان کے ساتھ پلیٹ فارم پر ہیں. اللہ کا کلام اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ یہ مسلمانوں کے دشمن رہیں گے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. گھبرانے کی اور شور مچانے کی کوئی ضرورت, ربط رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنا. جیسا کہ یہ سیزن چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان ایام میں عبادتوں کو, دعاؤں کو بہت زیادہ قبول بھی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کا اجر و ثواب بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو راتیں گزر رہی ہیں, دن گزر رہا ہے, اس کی اہمیت ہمیں اللہ تعالیٰ دلوں میں اور اعمال کے اعتبار سے بیٹھانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.